آئیے آج ایک ایسے مادے کی بات کرتے ہیں جس کی کہانی سچ پوچھے تو بہت ہی دلچسپ اور تضادات سے بھری ہے۔ ایک طرف تو اس کا نام ہے ڈیڈلی نائٹ شیڈ یعنی ایک جان لیوا زہر، اور دوسری طرف اس کا نام ہے بیلاڈونا، جس کا اطالوی زبان میں مطلب ہے خوبصورت خاتون۔ اب یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک ہی چیز زہر بھی اور حسن کا راز بھی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایک ہی چیز بے وقت اتنا خطرناک زہر اور ایک شفا بخش دوا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ زہر ہومیوپیتھی کی ایک اتنی مشہور دوا کیسے بن گیا؟ اس کا جواب دراصل ہومیوپیتھی کے ایک بہت بنیادی اصول میں چھپا ہے۔ یہ اصول ہے سملیا سملبس کیورنٹر۔ لاطینی زبان کا یہ جملہ کہتا ہے لائک کیورز لائک، یعنی لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، یا آسان لفظوں میں زہر ہی زہر کا علاج ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی چیز اگر ایک صحت مند انسان میں کچھ علامات پیدا کرتی ہے نا، تو وہی چیز بہت ہی کم مقدار میں ایک بیمار شخص میں ویسی علامات کو ٹھیک بھی کر سکتی ہے۔ اور بیلاڈونا کی کہانی بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ ہومیوپیتھی کے بانی ڈاکٹر سیموئل ہینیمن نے بیلاڈونا کو خود پر آزمایا۔ انہوں نے دیکھا کہ اسے لینے کے بعد ان میں کیا کیا علامات پیدا ہوئیں، جیسے اچانک شدید دھڑکن والا سر درد، روشنی اور آواز سے حساسیت، اور پھر انہوں نے ان تمام علامات کو بہت تفصیل سے لکھ لیا۔ بس یہی ریکارڈنگ اس بات کی گائیڈ بن گئی کہ بیلاڈونا کو کب اور کس قسم کی بیماری میں استعمال کرنا ہے۔ اب بیلاڈونا کی جو بیماری ہوتی ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک طوفان کا تصور کریں۔ اس کی علامات کبھی بھی آہستہ آہستہ نہیں آتی، بلکہ اچانک ایک دھماکے کی طرح نمودار ہوتی ہیں، پوری شدت کے ساتھ، اور پھر جتنی تیزی سے آتی ہیں اتنی ہی تیزی سے چلی بھی جاتی ہیں۔ اور یہ طوفان کیسا دکھتا ہے؟ اس کی 4 خاص نشانیاں ہیں۔ یوں سمجھیں کہ جیسے جسم کے کسی حصے میں اچانک خون کا دورہ بہت تیز ہو گیا ہو۔ تو سب سے پہلے آتی ہے شدید سرخی، چہرہ لال، آنکھیں لال، گلا ایک دم سرخ۔ پھر آتی ہے گرمی، تیز بخار، جلد کو چھونے پر آگ جیسی تپش محسوس ہوتی ہے۔ تیسری نشانی ہے دھڑکن، ایسے سر درد یا جسم میں درد جیسے کوئی چیز اندر سے دھڑک رہی ہو۔ اور آخر میں آتی ہے شدید حساسیت، مریض کو ہلکا سا چھونا، کوئی جھٹکا، روشنی یا شور کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ڈاکٹر پرساد رسال کہتے ہیں کہ ہمیں بیلاڈونا کی رفتار کو سمجھنا ہوگا۔ یہ بہت اچانک اور بہت تیز ہے۔ اس کی علامات جتنی اچانک آتی ہیں اتنی ہی اچانک غائب بھی ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے تجربے میں یہ دوا اصل میں کام کیسے کرتی ہے۔ صرف 12 گھنٹے۔ ڈاکٹر رسال کا ایک کیس ہے جس میں ایک مریض کو شدید آشوب چشم تھا، آنکھیں بالکل خون کی طرح سرخ تھیں۔ انہیں بیلاڈونا دی گئی اور صرف 12 گھنٹوں کے اندر اس شدید سرخی میں واضح کمی آ گئی۔ ایک اور کیس کو دیکھتے ہیں، یہ ایکیوٹ اپینڈیسائٹس کا تھا۔ اس میں بھی وہی پیٹرن نظر آیا، اچانک تیز بخار، شدید دھڑکن والا درد، اور خاص بات یہ کہ بخار کے باوجود پیاس بالکل نہیں تھی، اور مریض کی تکلیف ذرا سے جھٹکے سے بھی بڑھ جاتی تھی، جیسے گاڑی میں سفر کرتے ہوئے۔ اس مریض کو بیلاڈونا دینے کے صرف 2 گھنٹے کے اندر ہی نمایاں افاقہ ہوا۔ تو یہاں سب سے اہم بات سمجھنے کی یہی ہے کہ بیلاڈونا ہر قسم کے بخار یا سر درد کی دوا نہیں ہے۔ یہ ایک مخصوص تالے کی مخصوص چابی کی طرح ہے۔ اس کا استعمال تبھی ہوگا جب بیماری کی علامات بیلاڈونا کی تصویر سے بالکل میچ کریں۔ مثال کے طور پر یہ ایکونائٹ سے بہت مختلف ہے، جو ایسی بیماریوں میں کام آتی ہے جو شدید خوف، بے چینی اور صدمے سے شروع ہوں۔ بیلاڈونا میں خوف نہیں بلکہ جسمانی شدت، سرخی اور دھڑکن ہوتی ہے۔ اور اسی لیے بیلاڈونا کو مختلف بیماریوں میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن صرف تب جب وہ خاص تصویر موجود ہو، چاہے وہ اچانک آنے والا تیز بخار ہو جس میں چہرہ لال ہو، یا دھڑکن والا سر درد ہو جو روشنی اور شور سے بڑھے، یا پھر چمکدار سرخ گلا جس میں نگلنا بھی مشکل ہو۔ بنیادی شرط وہی رہتی ہے، اچانک گرم، سرخ اور دھڑکن والا حملہ۔ اب اس تصویر کو اور بھی واضح کرنے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مریض کو کس چیز سے تکلیف بڑھتی ہے اور کس سے آرام ملتا ہے۔ بیلاڈونا کے مریض کی تکلیف کسی بھی جھٹکے سے، چھونے سے، تیز روشنی یا شور سے بہت بڑھ جاتی ہے، جبکہ اگر اس حصے پر مضبوطی سے دباؤ ڈالا جائے یا وہ سیدھا بیٹھ جائے تو اسے آرام ملتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں صحیح دوا تک پہنچنے میں بہت مدد کرتی ہیں۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیلاڈونا کی پوری کہانی ہومیوپیتھی کے بنیادی اصول کو زندہ کر دیتی ہے۔ یہ دکھاتی ہے
کہ کیسے ایک طاقتور زہر کو ایک بہت ہی خاص علاج میں بدلا جا سکتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی زہریلی خصوصیات ہی اس کے علاج کرنے کی طاقت کی بنیاد بنتی ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، فطرت میں نہ جانے اور کتنے ایسے زہر موجود ہوں گے جو دراصل صرف صحیح چابی کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ ان کی شفا بخش صلاحیتوں کا تالا کھولا جا سکے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو چیز نقصان پہنچاتی ہے اور جو شفا دیتی ہے، ان کے درمیان لکیر کتنی باریک ہے۔